وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں وہ بھی ہیں کہ نبی ان کے پاس اگر آپ ایک خزانہ رکھ دیں سونے کا تو یا مال کا ڈھیر لگا دیں ان کے پاس تو وہ آپ کو اس میں خیانت کیے بغیر پورے کا پورا آپ کو واپس کر دیں گے، یعنی اسے لوٹا دیں گے آپ کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، لیکن ان میں ایسے کم بخت بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ دینار بھی رکھ دیں امانت کے طور پر، لا یؤدہ الیک، وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ آپ ان کے سر پر ہی مسلط ہو جائیں، ان کے اوپر کھڑے ہو جائیں، یعنی ہر وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی جب تک وصول نہ کر لیں ان کے سر سے ٹلے نا تو اس کے علاوہ یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو امی ہیں یعنی غیر یہودی، ان پر ہمیں کوئی بھی پوچھ نہیں ہے۔ یعنی اصل میں تو ان کی تورات میں یا اس میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کی جو دوسری کتابیں ہیں جو انہوں نے خود لکھی جیسے تالمود وغیرہ ہیں، اس میں یہ بات ہے کہ اصل انسان جو ہیں وہ صرف یہودی ہیں، اور جو باقی انسان نما چیزیں ہیں یہ اصلاً حیوان ہیں۔ تو یہ اللہ نے جو پیدا کیے ہیں تو یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے، جیسے باقی حیوانات ہیں نا، بیل ہے، بھینس ہے، گائے ہے، تو وہ انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے، انسان کو ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اب اگر آپ نے گائے کو جو ہے وہ ذبح کر دیا یا بیچ دیا تو اس پر تو اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا نا کہ آپ نے اپنی گائے ذبح کیوں کی تھی، اللہ بیچی کیوں تھی، یہ تو آپ کی گائے ہے، جیسے مرضی بیچیں۔ تو اس طرح یہ جو باقی انسان ہیں غیر یہودی انسان، ان کے ساتھ ہم جو چاہیں سلوک کریں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ انہیں ہم ایکسپلائٹ کریں، ان کی محنت لوٹ لیں، ان سے سود لیں، ان کو ہم گندی خوراکیں دے کے نفع کمائیں تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ یہ میں نے ذرا تھوڑی وضاحت اس لیے کر لی کہ ان کی یہ ذہنیت آج بھی روبہ عمل آتی ہے۔ یہ جو سارا جو بھی پوری دنیا میں جو نظام ہے اسی اصول پر، یہ سود وہ آپس میں نہیں لیتے دیتے، باقی دنیا سے لیتے ہیں، آپس میں وہ سمجھتے ہیں کہ حرام ہے، تو چونکہ اصل انسان وہ ہیں، وی آر دا چوزن پیپل، تو اس لیے وہ آپس میں تو اس شریعت کے احکام کی پابندی کریں گے، لیکن یہ کہ باقیوں کو لوٹنا، کھسوٹنا، ظلم کرنا، لڑانا بھڑانا، یہ جو حیوانوں کے ساتھ باقی لوگ کرتے ہیں تو یہ وہ بھی ساروں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے پیچھے سوچ یہ ہے، ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اصل میں یہی سوچ ہے نا پھر جو آگے بڑھتی ہے، ہر جو جارے قوم ہوتی ہے جو غالب آتی ہے اس کے اندر پھر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے، یہ نالیوں کے کیڑے مکوڑے ہیں جن کے اوپر ہمیں غلبہ دیا گیا ہے، ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اسی کا مظہر ہے وہ بھی، یہ جو آتا ہے نا بلڈی سویلین کا جو کانسیپٹ آتا ہے، تو اس کے اندر یہی ہے کہ یہ گندے کیڑے، نالیوں کے کیڑے، تو ان کے حقوق اور ان کے جناب استحقاق اور ان کا فلانا اور یہ ان کی بالادستی اور ان کا حق کے حکمرانی، اور یہ کیا بکواس ہے۔ تو اصل میں تو یہ حق ہمارا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم کس کو جو ہے وہ اقتدار دیں اور کس سے اقتدار چھینیں، تو یہ عوام کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا، یہ تو گندے مندے لوگ ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نالی کے کیڑوں کے برابر ہیں۔ تو اس لیے پھر ظلم اور زیادتی اور جو بھی ظالمانہ ٹیکس لگانا اور جو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، فلسفی پیچھے یہ ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، امیوں کے بارے میں نہیں پوچھا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں آ کے اس میں ایک اور مصیبت پیدا ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ وہ واقعہ آتا ہے سورہ کہف میں کہ وہ خضر نے ایک بچہ مار دیا تھا، تو اب ظاہر ہے خضر سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے بچہ کیوں مارا۔ موسیٰ نے پوچھ لیا اس سے کہ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، تو نے بندہ مار دیا بغیر وجہ کے مار دیا، یعنی وہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، تو نے تو بڑا منکر کام کیا ہے۔ لیکن اب خضر تو اللہ کی طرف سے مامور ہیں اس کام پر، وہ یعنی آخر جبریل بھی تو اسرائیل بھی تو لوگوں کو مارتے ہیں نا، تو ان سے تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کسی کی جان کیوں قبض کی، وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے سارا۔ انسان کو مارے گا تو پوچھے گا بھئی تم نے کیوں مارا ہے، تم نے قتل کیوں کیا ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں بھی بندوق آتی ہے وہ سمجھتا ہے میرے پاس تو خضر کا اختیار بھی آ گیا ہے، اللہ نے مجھے اقتدار دیا ہے، نظم قائم رکھنا میری ذمہ داری ہے، فساد سے بچانا میری ذمہ داری۔ تو جہاں اسے لگے کہ بھئی یہ مسجد اڑا دو تو یہ اڑا دینے میں اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، یہ مدرسہ اڑا دو اللہ نہیں پوچھے گا، یہ لوگوں کے اوپر گولیاں چلا دو اللہ نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ میرے پاس اختیار ہے۔ گویا جب اختیار ہے تو میرے پاس خضر کا اختیار بھی خود بخود آ گیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ پھر یہ ایک اضافی شے بھی شامل ہو گئی ہے، یعنی ہم خضر کی فوج بن گئے نا، تو اس کے نتیجے میں پھر ہم محاسبے سے، دنیا کے محاسبے سے تو ویسے بھی بری و ذمہ ہیں،
تو آخرت کے محاسبے سے بھی سمجھتے یہ ہیں کہ بری و ذمہ ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ خضری اختیارات ہیں کہ جو دیے گئے ہیں۔ ویسے بھی زیادہ صوفیزم جو ہے نا آپ کو ایسے ہی لوگوں کے ہاں ملے گا کہ جو یعنی خدائی اختیارات اپنے لیے جو ہے وہ مخصوص سمجھتے ہوں گے، تو اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ خدائی علم بھی جو ہے دوسروں کے اوپر دھونس جمانے والی اسپرچولیٹی بھی حاصل ہو جائے۔ تو لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے۔ اللہ نے کسی کو یہ اختیار، تمام انسان اللہ نے برابر رکھے، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور آدم مٹی سے تھے، اور تم سب برابر ہو، کونو عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن کے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اور وہ جو بات ہے المسلم و کفل لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے بالکل برابر ہے، کسی کے کوئی اسپیشل رائٹس نہیں ہیں۔ یہ یہودی تصورات ہیں کہ کسی کے کوئی خاص جو ہے حقوق ہیں اور اس کے رائٹس ہیں، بالکل نہیں ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، اگر کوئی اس طرح کی چیزیں بتاتا ہے کہ کسی کے اسپیشل رائٹس ہیں تو یہ اس نے گڑی ہے بات، یہ اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ اصل دین کی تعلیمات تو یہ ہیں، تو انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا جانتے بوجھتے۔ بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جو بھی شخص، جو بھی انسان اپنا عہد پورا کرے جو اس کا اللہ کے ساتھ ہے عبادت کا، واتقا، اور پرہیزگار بن کے رہے، فإن اللہ یحب المتقین، ایسے متقیوں کو، وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی ان کا رنگ ہو، کوئی بھی بولی بولتے ہوں، جہاں کے رہنے والے ہوں، وہ متقی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ کوئی جنٹائل نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ چوزن نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اور جو شرط یہ پوری کرے کہ اللہ کا عہد پورا کرے، اللہ کا بندہ بن کے رہے، اللہ سے کا پرہیزگار رہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔